السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کوئی بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس سے زنا کا عمل ہو جائے، برا عمل اس سے صادر ہو جائے، گھٹیا عمل اور گھنونا عمل اس سے صادر ہو جائے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ اپنے اس گناہ کو دھونے کے لیے وہ کیا کرے؟ تو مسلمان جس کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنے والا، بات ماننے والا، فرما بردار، کہنا ماننے والا، اصلاً مسلمان کی شان تو ہے ہی یہ کہ اس سے کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہ کبیرہ کرنا یہ تو دور کی بات ہے، گناہ صغیرہ کا صدور بھی اس سے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس سے گناہ صغیرہ کا صدور ہو بھی جائے، وہ گناہ صغیرہ کر بیٹھے، یعنی چھوٹا گناہ اس سے ہو جائے، تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، اپنے اللہ سے معافی نہ مانگ لے اور اس گناہ کو اللہ کے سامنے رو دھو کر دھلوا نہ لے۔ اس وقت تک اس کو چین نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو ہے گناہ صغیرہ، کہ گناہ صغیرہ سے بھی انسان کو اتنا بچنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر اس کو اتنا اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ اس کا وہ صغیرہ گناہ دھل جائے اور وہ ایسا ہو جائے جیسا کہ اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اب جب گناہ صغیرہ کا یہ معاملہ ہے تو گناہ کبیرہ کے لیے تو اب انسان سوچے کہ اس کا تو صدور ہو ہی نہیں، اس سے زندگی میں جو ہے گناہ کبیرہ تو وہ کرے ہی نہیں۔ جو جرم عظیم ہے یا اسی طرح بڑا گناہ ہے وہ تو اس سے صادر ہی نہ ہو۔ جو حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، وہ تو اس سے صادر ہی نہ ہو، بلکہ اس کے قریب تک نہ پھٹکے۔ لیکن چونکہ انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور دنیا کی چمک دمک، دنیا کی زیب و زینت یہ بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو بسا اوقات نفس جو ہے اس پر غالب آ جاتا ہے، شیطان جو ہے اپنا زور اس پر لگا دیتا ہے اور وہ غالب آ جاتا ہے۔ بسا اوقات دنیا کی چمک دمک اس کو اپنی طرف لبھاتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے، راغب کرتی ہے، اور پھر انسان جو ہے اس کے شکنجے کے اندر، چاہے وہ نفس کے شکنجے میں یا شیطان کے شکنجے میں یا دنیا کی چمک دمک کے اندر پھنس جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرح کی برائی اور اس طرح کا برا عمل اور گناہ کبیرہ وہ کر بیٹھتا ہے۔ اب ایک انسان کبھی نفس کے غلبے میں آ کر اس نے کیا، کبھی شیطان کے غلبے میں آ کر اس نے کیا، تو اب اگر کر لیا ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یا یوں کہیے کہ ایک وہ انسان ہے جو بالکل اس سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن کیا معلوم کوئی اس کے سامنے ایسی مجبوری آ گئی اور ایسا عذر اس کے سامنے آ گیا کہ وہ دل سے تو بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجبوراً اس کو یہ گناہ کبیرہ کرنا پڑ گیا۔ وہ گناہ کبیرہ جو ہے کر بیٹھا۔ اب اس کو بعد میں بڑا جو ہے افسوس ہوا، بڑا اس کو جو ہے پچھتاوا ہوا اور وہ پشیمان ہوا۔ تو ایسے لوگ جو چاہے قصداً اس برے عمل کو کریں، زنا کو کریں، یا بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے اس کو کریں، ان کو جو ہے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ اب توبہ جو ہے انسان کی کب جو ہے قبول ہوگی اور وہ کب معتبر ہوگی؟ تو اس کے لیے جو ہے چند شرائط ہیں۔ اس میں سب سے اول شرط کہ جو گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے، یعنی جو زنا کا عمل اس نے کیا ہے، اس پر جو ہے وہ شرمندہ ہو، اور وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے دونوں شرمندہ ہوں، یا وہ کرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے دونوں شرمندہ ہوں، یا بسا اوقات یوں کہیے کہ میاں بیوی ہو، انہوں نے جو ہے کسی غیر کے ساتھ میں جو ہے یہ برا عمل کر لیا، تو ایسی صورت میں ان کو سب سے اول جتنے اس عمل کو کرنے والے ہیں، چاہے ارادے کے ساتھ کریں، بغیر ارادے کے کریں، ان کو سب سے اول شرمندہ ہونا چاہیے، شرمندگی ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ عمل بہت برا ہوا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے میں نے اس کو جو ہے کر لیا۔ اپنے نفس کو ملامت کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں کہ کیسے ہو گیا۔
اور سب سے اول تو یہ کہ شرمندہ ہوں، خوب شرمندہ ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے توبہ استغفار کریں، سچے دل سے پکے دل سے توبہ استغفار کریں، اور ان کی جو توبہ ہو تو وہ توبہ بھی جو ہے ایسی ہو کہ اللہ کے سامنے جب وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں تو اللہ کے سامنے خوب رو رہے ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، اور اسی طرح ان کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہوا ہو، اور وہ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ جو میں نے کر لیا اس کو معاف فرما، اور اے اللہ آئندہ کے لیے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس کام کو نہیں کروں گا، تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے اور مجھے آئندہ اس کام سے بچا لے۔ تو سب سے اول تو پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، اور پھر اسی طرح اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اور آئندہ جو ہے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی انشاءاللہ اس کام کو، اس حرام کام کو، اس ناجائز کام کو، اس زنا کے کام کو ہرگز ہرگز نہیں کروں گا۔ جب آئندہ ان کا ایسا ارادہ ہوگا، نہ کرنے کا ارادہ ہوگا، پختہ ارادہ ہوگا، تو اللہ رب العزت اس شخص کی توبہ کو جو ہے قبول فرما لیں گے، اور آئندہ کے لیے اللہ جو ہے اس کو بچا لیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اول تو انسان سے ایسا کام ہو ہی نہیں، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ بھی اس سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو اس کو چین بھی اس وقت تک نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ اللہ سے اس گناہ کو دھلوا نہ لیں۔ اب جب وہ اس گناہ کو دھلوائیں گے، معافی مانگ کر، توبہ استغفار کر کے، اللہ کے سامنے رو دھو کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اور آئندہ ان کا یہ ارادہ ہو کہ اس کام کو ہرگز ہرگز نہیں کرنا، تو اللہ رب العزت بھی بڑا بخشنے والا ہے، اللہ رب العزت بھی بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ میں نے غلط کام کر لیا، برا کام کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جب وہ بہت پشیمان ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنے در سے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، یعنی اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ گویا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں جو ہے سب سے اول تو اس طرح کے جو گناہ ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں، حرام و ناجائز ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، اور جو صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کبھی جو ہے انسان سے ہو ہی جائے تو اس کو سچے پکے دل سے اللہ کے سامنے وہ توبہ استغفار کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ جو ہے ارادہ کرے، پختہ عزم کرے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ اپنا فضل فرمائیں گے اور اس کے گناہ کو معاف بھی فرما دیں گے، اور آئندہ کے لیے اللہ اس کو اس گناہ سے، گناہ کبیرہ سے اور گناہ صغیرہ سے بھی اللہ اس کو بچا لیں گے۔